اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قافیہ ابن حاجب المرفوعات سبق نمبر 21 کے ساتھ اور تنازع فعلان میں قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت کی تفسیر کے ساتھ تشریح پڑھی تھی۔ علامہ ابن حاجب نے فرمایا فَإِنْ أَعْمَلْتَ، اگر تو عمل دے الثانی دوسرے فعل کو، ازمرتا تو ضمیر لے آ الفاعل فاعل کی، فی الاول پہلے فعل میں، تو ہم نے ان کے حکم اور بصریوں کے مذہب کے موافق جب ترکیب کی تو پہلے فعل میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن کی لے کر آئے اور اس عبارت پر سیر حاصل گفتگو ہوئی، آخر میں سوالات بھی دیے گئے۔ اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں شاید کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ اب جب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا، یعنی کہ ہم کیا کریں گے، اس میں ضمیر لے آئیں گے فاعل کی۔ تو اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ تو بھائی آج کی کلاس اس بارے میں نہیں ہے، یہ آگے جب سبق چلے گا، عبارت جب آگے چلے گی تو ہم فالو کریں گے علامہ ابن حاجب کی عبارات کو، ٹھیک ہے؟ پھر صحیح سبق سمجھ آئے گا۔ ابھی جو پچھلی کلاس تھی یعنی کلاس نمبر 20 جس میں علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لے آؤ، اس کلاس کا تسلسل ابھی جاری ہے۔ وہی عبارت اب آگے چلے گی، اسی عبارت کی آگے تھوڑی سی تشریح ہے۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اب اگر اسے میں ملا کے پڑھوں تو پھر آپ کو عبارت سمجھ آئے گی۔ علامہ فرماتے ہیں فَإِن، پس اگر، اعملتا تو نے عمل دیا، الثانی دوسرے فعل کو، ازمرتا تو ضمیر لے آ الفاعل فاعل کی، فی الاول پہلے فعل میں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیسی ضمیر لانی ہے، کس طرح کی ضمیر لانی ہے، کس انداز میں ضمیر لانی ہے، وہ فرما رہے ہیں علی وفق ظاہر، یعنی اس میں ظاہر کی موافقت پر۔ علی وفق ظاہر بھی پڑھتے ہیں، علی وفق ظاہر بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو اس میں ظاہر ہے آخر میں جس کو معمول بنایا ہے دوسرے فعل نے، وہ اگر واحد ہے تو آپ نے پہلے فعل میں ضمیر بھی واحد کی لے کے آنی ہے، وہ اگر تثنیہ ہے تو آپ نے پہلے فعل میں ضمیر بھی تثنیہ کی لے کے آنی ہے، اگر وہ جمع ہے اس میں ظاہر تو آپ نے پہلے فعل میں جمع کی ضمیر لے کے آنی ہے۔ اب دیکھیں اسکرین پر جو مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ اس میں ظاہر واحد ہے، لکھا ہوا ہے ضربنی و اکرمنی زیدن، تو ہم نے واحد کی ضمیر پہلے ہی نکالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں علی وفق ظاہر یا علی وفق ظاہر، اس میں ظاہر کی موافقت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس حکم پر عمل کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر اس میں ظاہر کون سا ہے جی، اس میں ظاہر اگر تثنیہ ہے تو ہم نے تثنیہ کی ضمیر شروع میں لے کر آنی ہے۔ اب دیکھیں عبارت، یہ بصریوں کا مذہب چل رہا ہے اور بصریوں کے مذہب کے مطابق ہم نے دوسرے فعل کو عمل دیا ہے پہلے فعل میں، ٹھیک ہے؟ پہلے فعل میں ہم نے ضمیر لائی ہے فاعل کی، واحد کی بات گزر چکی ہے، اب تثنیہ کی مثال آ رہی ہے، اسکرین پر ذرا غور سے دیکھیں۔ ہم نے پہلے فعل کو تثنیہ کر دیا ہے، مثلا آخر میں تھا زیدان، ٹھیک ہے؟ مثلا لکھا ہوا تھا ضربنی و اکرمنی زیدان، مجھے مارا اور میری عزت کی دو زیدوں نے، ضربانی و اکرمنی زیدان۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ اس میں ظاہر جو ہے وہ جمع ہے تو ہم ضمیر بھی جمع کی لے کے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ تھا
دارابنی و اکرمنی زیدونا، اور ہم نے بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے کو جب عمل دیا تو پہلے میں جمع کی ضمیر لے کے آنا ضروری ہو گیا، لازمی ہو گیا۔ تو ہم پہلے میں ضمیر لے کر آئیں گے جمع کی، جو کہ واو ہے، دارابونی و اکرمنی زیدونا۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال آپ میں سے ایک طالب علم اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے، مجھے پتہ ہے آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ لائق ہیں، آپ ذکی ہیں، آپ غبی نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ دلاور شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے فعل کو تثنیہ کیا، اس میں ظاہر تثنیہ تھا، مان لیا، آپ نے پہلے فعل کو جمع بنایا، اس میں جمع کی ضمیر لے کر آئے، چونکہ اس میں ظاہر جمع تھا، آپ پہلے فعل میں سب سے پہلے واحد کی ضمیر لے کر آئے، چونکہ اس میں ظاہر آخر میں واحد تھا۔ اب یہ بتائیں کہ دوسرے فعل کو آپ نے نہ جمع بنایا، نہ تثنیہ بنایا، نہ آپ نے اس میں کچھ رد و بدل کیا، یہ جو دوسرا فعل ہے یہ تو واحد ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ رد و بدل کریں۔ معمول اس کا تو کبھی واحد ہو رہا ہے، کبھی جمع ہو رہا ہے، کبھی واحد ہو رہا ہے، کبھی جمع ہو رہا ہے، اور کبھی یہ تثنیہ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے میرے پیارے عزیز؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نحو کا قانون ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا، وہ واحد ہو تب بھی، وہ جمع ہو تب بھی، وہ تثنیہ ہو تب بھی، بہر صورت فعل واحد ہی آئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے جو فرمایا خلافا للکسائی، مخالفت کرتے ہوئے کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، امام جو کسائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا فعل ہے اس کے فاعل کو حذف کریں گے، اس لیے علامہ ابن حجر فرماتے ہیں دون الحذف، کہ حذف نہیں کریں گے، دون الحذف، حذف کے علاوہ، حذف کے بغیر، حذف کے بغیر، خلاف للکسائی، کسائی کی مخالفت کرتے ہوئے۔ یعنی کہ تین صورتیں تھیں نا، تینوں صورتوں میں ہم نے کیا کیا؟ پچھلی کلاس میں آپ نے تین صورتیں پڑھی تھیں، اس میں ظاہر پہلے فعل کے بعد بھی لے آئیں، نمبر ایک تو تکرار فاعل لازم آتا تھا، اور دوسری اس میں صورت یہ تھی کہ اس کو حذف کر دیں تو پھر عمدہ کا حذف لازم آ رہا تھا، اور تیسری صورت کیا تھی؟ تیسری صورت کیا تھی کہ اس میں ضمیر لے آئیں، تو ہم ضمیر لے کر آئے تھے۔ تو علامہ جو کسائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کو نسیم منسیہ ماننا پڑے گا، یعنی کہ پہلے فعل کے فاعل کو نسیم منسیہ مانیں گے، لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں، آپ کی بات ہم نہیں مانتے، آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل خلاف قیاس ہے اور خلاف قانون ہے، عمدہ کا حذف جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو امام کسائی کی بات بھی یہاں پہ رد ہو گئی، مخالفت بھی ہو گئی، بات بھی رد ہو گئی، اور آج کا سبق بھی یہاں پہ ختم ہو گیا۔ سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علی وفق ظاہر یا علی وفق ظاہر، اس عبارت کی تشریح کریں اور مثالیں دیں۔ دون الحذف خلافا للکسائی، یہ دوسرا سوال ہے، دون الحذف خلافا للکسائی، اس عبارت کی تشریح لکھیں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔